چاند رات کو ایک سیٹھ نے اپنے غریب ڈرائیور پر عیدی کے پیسے چوری کرنے کا جھوٹا الزام لگا کر اسے بے دردی سے مارا اور بغیر تنخواہ کے نکال دیا۔ غریب ڈرائیور خالی ہاتھ روتا ہوا اپنے بچوں کے پاس پہنچا۔ عید کی صبح سیٹھ کے اپنے اکلوتے بیٹے نے روتے ہوئے چوری کا اعتراف کر لیا۔ سیٹھ کو شدید پچھتاوا ہوا اور وہ معافی مانگنے اور پیسے دینے ڈرائیور کی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی پر پہنچا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے سے اندر جھانکا، یہ ملک کے ایک انتہائی بڑے اور گنجان آباد شہر کی کہانی ہے، جہاں ایک طرف بے پناہ دولت اور محلوں جیسی کوٹھیاں تھیں اور دوسری طرف انتہائی غریب اور کچی بستیاں تھیں، جہاں لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے دن رات محنت مزدوری کرتے تھے۔ اسی شہر کے ایک انتہائی امیر اور پوش علاقے میں سیٹھ جمال نامی ایک بہت بڑا اور مشہور تاجر رہتا تھا، جس کے پاس بے تحاشا دولت، کئی کارخانے اور بے شمار گاڑیاں تھیں۔ سیٹھ جمال کا گھر ایک بہت بڑے قلعے کی طرح تھا، جس میں درجنوں نوکر چاکر اور پہرے دار ہر وقت ڈیوٹی پر موجود رہتے تھے، لیکن اس بے تحاشا دولت اور طاقت نے سیٹھ جمال کے دل کو انتہائی مغرور اور پتھر کا بنا دیا تھا۔ اس کے دل میں غریبوں اور اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کے لیے ذرا برابر بھی کوئی رحم یا ہمدردی نہیں تھی۔ وہ اپنے نوکروں کو انسان نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں گالیاں دینا اور ان کی بے عزتی کرنا اس کا روز کا معمول تھا۔ سیٹھ جمال کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام بلال تھا۔ بلال ایک انتہائی بگڑا ہوا اور لاپرواہ نوجوان تھا، جسے اپنے باپ کی دولت پر بہت زیادہ غرور تھا اور وہ ہر وقت بری صحبت اور غلط کاموں میں اپنے باپ کا بے تحاشا پیسہ اڑاتا رہتا تھا۔ اسی سیٹھ جمال کی اس عالیشان اور پرتاش کوٹھی میں پچھلے کئی سالوں سے ایک انتہائی غریب، سیدھا سادہ اور نیک انسان رحیم بطور ڈرائیور کام کرتا تھا۔ رحیم کی زندگی دکھوں اور مصیبتوں کا ایک چلتا پھرتا سایہ تھی۔ اس کی بیوی کئی سال پہلے ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور اپنے پیچھے 3 چھوٹے چھوٹے اور معصوم یتیم بچے چھوڑ گئی تھی۔ رحیم شہر کے ایک انتہائی پسماندہ کچے اور غریب محلے میں ایک ٹوٹی ہوئی اور خستہ حال جھونپڑی میں اپنے ان 3 یتیم بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی جھونپڑی کی چھت پرانی لکڑیوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں سے بنی ہوئی تھی، جو بارش کے پانی کو بھی نہیں روک سکتی تھی۔ رحیم کی کل کمائی صرف وہی تنخواہ تھی جو اسے سیٹھ جمال کے گھر سے ملتی تھی، اور وہ بھی اتنی کم تھی کہ اس سے بمشکل ان کے 2 وقت کی سوکھی روٹی کا انتظام ہو پاتا تھا۔ رحیم ایک انتہائی ایماندار اور محنتی انسان تھا۔ وہ روزانہ صبح منہ اندھیرے فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کچے گھر سے نکلتا اور کئی میل کا پیدل سفر کر کے سیٹھ جمال کی کوٹھی پر پہنچتا۔ وہاں پہنچ کر وہ سب سے پہلے سیٹھ جمال کی تمام مہنگی اور چمچماتی ہوئی گاڑیوں کو دھوتا، انہیں چمکاتا اور پھر سارا دن سیٹھ اور اس کے گھر والوں کو شہر کے مختلف حصوں میں لے کر جاتا تھا۔ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ شروع ہو چکا تھا اور گرمی اپنے پورے عروج پر تھی۔ سورج آسمان سے آگ اور شعلے برسا رہا تھا۔ رحیم ان سخت ترین اور گرم دنوں میں بھی باقاعدہ سے روزے رکھتا تھا۔ وہ سحری کے وقت صرف سوکھی روٹی اور پانی
کھا کر روزہ رکھتا تھا اور پھر سارا دن اس چل چلاتی اور جلا دینے والی دھوپ میں گاڑیاں دھوتا اور ڈرائیونگ کرتا۔ اس کے ہونٹ پیاس سے سوکھ کر سفید پڑ جاتے اور اس کا کمزور جسم پسینے میں بھیگ جاتا، لیکن وہ کبھی اپنے روزے سے غافل نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی سیٹھ جمال سے اپنی تھکاوٹ یا بیماری کا کوئی شکوہ کیا تھا۔ سیٹھ جمال کے گھر میں روزانہ افطاری کے وقت دسترخواں پر درجنوں قسم کے لذیذ کھانے، مہنگے پھل اور میٹھے شربت سجائے جاتے تھے، لیکن رحیم کو افطاری کے لیے صرف بچی ہوئی دال اور ایک روٹی دی جاتی تھی، جسے وہ انتہائی شکر کے ساتھ کھا لیتا اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا۔ دن انتہائی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے اور رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا تھا۔ عید الفطر کا تہوار بالکل سر پر آ گیا تھا اور پورے شہر کے بازاروں میں ایک عجیب سی چہل پہل اور رونق لگی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے اور چمکدار کپڑے، جوتے اور کھلونے خرید رہے تھے۔ امیر لوگوں کے بچے خوشی سے اچھل کود رہے تھے اور ان کے چہروں پر عید کی خوشی واضح نظر آ رہی تھی۔ رحیم کے وہ تینوں چھوٹے اور معصوم یتیم بچے بھی جب محلے کے دوسرے امیر بچوں کو نئے کپڑے لاتے ہوئے دیکھتے تو ان کے دلوں میں بھی ایک عجیب سی حسرت اور اداسی چھا جاتی۔ وہ بچے روزانہ شام کو جب رحیم تھکا ہارا گھر واپس آتا تو وہ بھاگ کر اپنے باپ کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ جاتے اور انتہائی معصومیت اور روتی ہوئی آواز میں کہتے کہ بابا جان، کل پرسوں عید ہے، سب بچوں نے نئے کپڑے اور جوتے لے لیے ہیں، ہم بھی عید پر نئے کپڑے پہنیں گے نا بابا، آپ ہمیں کب بازار لے کر جائیں گے؟ ہم نے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر عید نہیں پڑھنی، سب بچے ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ اپنے چھوٹے اور یتیم بچوں کے منہ سے یہ درد بھری اور امید سے بھری ہوئی باتیں سن کر رحیم کا دل ہزار ٹکڑوں میں بٹ جاتا اور اس کے سینے میں ایک خنجر سا اتر جاتا۔ اسے اپنی غریبی اور اپنی بے بسی پر شدید رونا آتا، لیکن وہ اپنے آنسوؤں کو چھپا کر اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتا، انہیں اپنے سینے سے لگاتا اور انتہائی پیار اور جھوٹی تسلی دیتے ہوئے کہتا کہ میرے پیارے بچوں، تم بالکل پریشان مت ہو، تمہارا بابا اس چاند رات کو اپنی پوری تنخواہ اور عید کا بونس لے کر آئے گا اور ہم چاند رات کو ہی بازار جائیں گے اور تم سب کے لیے بہت خوبصورت نئے کپڑے، جوتے اور عید کی میٹھی سیویاں لے کر آئیں گے۔ تم سب خوش ہو جاؤ اور رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے اپنے باپ کی یہ بات سن کر خوشی سے تالیاں بجانے لگتے اور کھیلنے کے لیے باہر بھاگ جاتے، لیکن رحیم وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سیٹھ جمال ایک انتہائی کنجوس اور سخت انسان ہے اور اس سے وقت پر تنخواہ مانگنا بھی بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس بار چاند رات کو سیٹھ کے قدموں میں گر کر اپنی تنخواہ اور بچوں کی عیدی مانگ لے گا تاکہ اس کے یتیم بچوں کی عید خراب نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا، یعنی چاند رات کا دن۔ اس دن پورے شہر میں ایک جشن کا سماں تھا۔ بازاروں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھی۔ رحیم اس دن بھی صبح سویرے سیٹھ کی کوٹھی پر پہنچ گیا اور اس نے انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ تمام گاڑیوں کو دھو کر چمکا دیا۔ اس کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کب شام ہو، کب چاند نظر آئے اور وہ اپنی محنت کی کمائی اور عیدی لے کر اپنے
घर जाए और वो अपनी मेहनत की कमाई और ईदी लेकर अपने घर जाए और अपने बच्चों के चेहरे पर वो सच्ची मुस्कुराहट देखे जिसका उसने उनसे वादा किया था। दोपहर के वक्त सेठ जमाल अपने कमरे में बैठा अपने कारोबार का हिसाब किताब कर रहा था। उसने एक अलमारी में लाखों रुपए की नकदी रखी हुई थी जो उसने ईद के दिनों में खर्च करनी थी। इसी दौरान सेठ का वो बिगड़ा हुआ बेटा बिलाल कमरे में आया। बिलाल को अपने दोस्तों के साथ किसी गलत काम के लिए और जुआ खेलने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और वो जानता था कि उसका बाप उसे इतने पैसे नहीं देगा। बिलाल ने देखा कि सेठ जमाल का ध्यान किसी और तरफ है। उसने इंतहाई शातराना तरीके से अलमारी के पास जाकर वहां से पैसों की एक बहुत बड़ी गड्डी चुराई। उसने इंतहाई शातराना तरीके से अलमारी के पास जाकर वहां से पैसों की एक बहुत बड़ी गड्डी चुराई और उसे खामोशी से अपनी जेब में डालकर कमरे से बाहर निकल गया। सेठ जमाल को इस बात का जरा बराबर भी इल्म नहीं हुआ कि उसके अपने ही सके बेटे ने उसकी अलमारी से चोरी कर ली है। कुछ देर बाद सेठ जमाल ने अलमारी को दोबारा देखा और अपने पैसे गिनना शुरू किए तो उसे फौरन अंदाजा हो गया कि उसके पैसों में से एक बहुत बड़ी रकम गायब है। ये देखते ही सेठ जमाल की आंखों में खून उतर आया और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीखें सुनकर कोठी के तमाम नौकर पहरेदार और रहीम ड्राइवर भागते हुए उसकी उसकी चीखें सुनकर कोठी के तमाम नौकर पहरेदार और रहीम ड्राइवर भागते हुए उसके कमरे की तरफ आए। सेठ जमाल ने पागलों की तरह पूरे घर को सर पर उठा लिया और इंतहाई गर्जदार और जालमाना आवाज में बोला कि मेरे कमरे से मेरे लाखों रुपए चोरी हो गए हैं। जिसने भी ये चोरी की है वो खुद सामने आ जाए वरना मैं सबकी खाल उधेड़ दूंगा। तमाम नौकर डर के मारे कांपने लगे और सबने कसमें खाई कि उन्होंने कोई पैसे नहीं देखे। सेठ जमाल का शक अचानक रहीम पर जाकर ठहर गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रहीम बार बार अपनी तनख्वाह और पैसों का जिक्र कर रहा था और ईदी के लिए कुछ एडवांस मांग रहा था। सेठ जमाल का पत्थर दिल और उसका मुतकब्बिर दिमाग उस बात पर पूरी तरह यकीन कर बैठा कि ये गरीब और ज़रूरतमंद ड्राइवर ही चोर है। उसने इंतहाई हकारत और नफरत भरी नज़रों से रहीम की तरफ देखा और उसके करीब जाकर उसका गिरबान अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया और चलाते हुए कहा कि ए गरीब और भूखे इंसान, मुझे पता है ये चोरी तूने ही की है। तू पिछले कई दिनों से पैसों के लिए रो रहा था। तूने मेरे ही घर का नमक खाकर मेरे साथ गद्दारी की है। जल्दी बता के तूने मेरे पैसे कहाँ छुपाए हैं। रहीम इस अचानक और इंतहाई होलनाक इल्जाम को सुनकर सकते में आ गया। उसके पैरों तले से जमीन मुकम्मल तौर पर खिसक गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे और वो अपने दोनों हाथ जोड़कर सेठ जमाल के सामने गिड़गिड़ाने लगा और रोते हुए बोला कि सेठ साहब, खुदारा मुझ पर इतना बड़ा और झूठा इल्जाम मत लगाए। मैंने आपके पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। मैं एक इंतहाई गरीब इंसान जरूर हूँ लेकिन मैंने कभी किसी की सूखी रोटी भी चोरी नहीं की। मेरी हलाल की कमाई ही मेरे बच्चों के लिए काफ़ी है। आप मुझ पर रहम करें। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन सेठ जमाल के दिल पर
دولت اور تکبر کا ایسا موٹا پردہ پڑا ہوا تھا کہ اسے اس غریب ڈرائیور کی روتی ہوئی آواز اور اس کی سچی قسموں کا ذرا برابر بھی یقین نہیں آیا۔ اس نے رحیم کی ایک بات نہیں سنی اور انتہائی بے دردی سے رحیم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، جس سے رحیم لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ سیٹھ جمال نے وہاں کھڑے اپنے ظالم پہرے داروں کو حکم دیا کہ اس چور کو مار مار کر اس سے سچ اگلواؤ۔ ان پہرے داروں نے آگے بڑھ کر اس روزے دار اور کمزور ڈرائیور کو انتہائی بے دردی اور وحشیانہ طریقے سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے لاتے مار رہے تھے، اسے مکے مار رہے تھے اور رحیم درد اور تکلیف سے چیختا روتا رہا اور اپنے بے گناہ ہونے کی قسمیں کھاتا رہا۔ اس کا منہ خون سے بھر گیا، اس کے کپڑے پھٹ گئے اور اس کا پورا جسم زخموں سے چور ہو گیا، لیکن وہاں کھڑے کسی ایک انسان کے دل میں بھی اس مظلوم اور روزے دار انسان کے لیے کوئی رحم نہیں آیا اور کسی نے اسے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ بلال بھی وہیں کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ چوری اس نے کی ہے، لیکن وہ اپنے باپ کے ڈر سے بالکل خاموش رہا اور ایک بے گناہ غریب انسان کو اپنے گناہ کی سزا بھگتتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب رحیم مار کھا کھا کر آدھا موا ہو گیا اور اس نے پھر بھی یہی کہا کہ اس نے چوری نہیں کی، تو سیٹھ جمال نے انتہائی بے حسی کے ساتھ اس کے خون آلود چہرے پر تھوکا اور چلاتی ہوئی آواز میں کہا کہ تو ایک انتہائی ڈھیٹ اور جھوٹا چور ہے۔ میں تجھے پولیس کے حوالے تو نہیں کر رہا، لیکن آج کے بعد تو اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا، اور سن لے کہ تیرے اس مہینے کی تنخواہ اور تیری کوئی عیدی تجھے نہیں ملے گی۔ وہ سارے پیسے میں نے تیرے چوری کیے ہوئے پیسوں کے بدلے کاٹ لیے ہیں۔ اب دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے اور اپنے ان بھوکے بچوں کے ساتھ جا کر سڑکوں پر بھیک مانگ۔ یہ کہہ کر سیٹھ جمال نے اپنے پہرے داروں کو اشارہ کیا اور انہوں نے اس زخمی اور خون میں لت پت رحیم کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کوٹھی کے بڑے دروازے سے باہر سڑک پر پھینک دیا۔ رحیم سڑک کی گرم اور دھول بھری مٹی پر گرا ہوا تھا اور اس کی ہڈیاں درد سے ٹوٹ رہی تھیں۔ وہ چاند رات کا دن تھا جو اس کے لیے ایک قیامت کی رات میں بدل گیا تھا۔ اس کی وہ ساری محنت، اس کی تنخواہ اور اس کے بچوں کی عید کی خوشیاں اس ایک جھوٹے الزام کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے چھن چکی تھی۔ رحیم نے بمشکل اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سڑک کی مٹی سے سہارا لیا اور کھڑا ہوا۔ اس کے کپڑے خون اور مٹی سے لت پت تھے اور اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ اس کے قدم منو بھاری ہو چکے تھے اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ وہ روتا ہوا اور سسکیاں لیتا ہوا اپنے کچے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اسے اپنے جسم کے زخموں اور درد کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اس کا دل اس بات پر خون کے آنسو رو رہا تھا کہ وہ اب خالی ہاتھ اپنے ان معصوم اور یتیم بچوں کے سامنے کیسے جائے گا جنہیں اس نے آج رات بازار لے جانے اور نئے کپڑے دلانے کا پکا وعدہ کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ بچے اس کے خالی ہاتھ دیکھیں گے اور اس کا یہ خون آلود چہرہ دیکھیں گے تو ان کے معصوم دلوں پر کیا گزرے گی۔ رحیم روتا ہوا اور اپنی قسمت کا ماتم کرتا ہوا اس اندھیری اور سنسان گلی میں پہنچا جہاں اس کی وہ ٹوٹی ہوئی جھونپڑی تھی۔ جب وہ جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا تو اس کے تینوں بچے اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ بچوں نے جیسے ہی اپنے باپ کو آتے دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑے اور بھاگ کر اس کے پاس آئے، لیکن جب انہوں نے اپنے باپ کے کپڑوں پر
خون اور اس کا سوجا ہوا چہرہ دیکھا اور اس کے خالی ہاتھ دیکھے تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے اور رونے لگے۔ رحیم اپنے بچوں کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس نے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے انہیں جھوٹی کہانی سنائی کہ اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور روتے ہوئے انہیں جھوٹی کہانی سنائی کہ اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کے سارے پیسے گر گئے ہیں۔ بچوں نے اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے نئے کپڑوں اور عید کی خوشی کو بھول گئے اور اپنے باپ کے زخموں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کرنے لگے۔ وہ رات رحیم اور اس کے بچوں کے لیے زندگی کی سب سے لمبی، تاریک اور دردناک رات تھی۔ وہ عید کی چاند رات تھی، لیکن اس غریب جھونپڑی میں عید کی کوئی خوشیاں، کوئی چاندنی اور کوئی میٹھی چیز نہیں تھی، صرف اور صرف بھوک، آنسو اور سسکیاں تھی۔ رحیم ساری رات اپنے بچوں کو بھوکا سوتا ہوا دیکھ کر روتا رہا اور اپنے رب کے حضور اپنے بے گناہ ہونے اور اپنے اس ظالم سیٹھ کے لیے انصاف کی دعائیں مانگتا رہا۔ دوسری طرف عید کی اس خوبصورت اور روشن صبح کا آغاز ہوا۔ سیٹھ جمال کا گھر مہمانوں اور عید کی خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سیٹھ نے انتہائی شاندار اور قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ عید ملنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اس کے بیٹے بلال کے دل میں رات بھر سے ایک انتہائی شدید قسم کی بے چینی اور احساس جرم پیدا ہو چکا تھا۔ بلال نے رات کو جب اپنے بستر پر سونے کی کوشش کی تو اسے بار بار اس غریب اور روزے دار ڈرائیور رحیم کا وہ خون آلود چہرہ اور اس کی وہ روتی ہوئی سچی قسمیں یاد آتی رہیں۔ وہ سوچتا رہا کہ اس کی ایک چھوٹی سی چوری اور ایک جھوٹ کی وجہ سے ایک غریب باپ اپنے یتیم بچوں کے سامنے شرمندہ ہوا ہے اور ان بچوں کی عید کی خوشیاں چھن گئی ہیں۔ بلال کا ضمیر اس کے اندر سے اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا اور اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس نے ایک انتہائی ہولناک اور بڑا گناہ کیا ہے۔ عید کی اس صبح جب سیٹھ جمال خوشی سے کہکہاں لگا رہا تھا تو بلال روتا ہوا اپنے باپ کے کمرے میں آیا، اس کے قدموں میں گر پڑا۔ بلال نے دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے سیٹھ جمال کے سامنے اپنی اس ہولناک اور شرمناک چوری کا مکمل اعتراف کر لیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ بابا جان مجھے معاف کر دیں، وہ پیسے رحیم نے نہیں چرائے تھے، بلکہ وہ پیسے میں نے اپنی ضرورت کے لیے الماری سے چرائے تھے اور میں کل سارا دن خاموش رہا۔ میں نے ایک بے گناہ غریب اور روزے دار انسان پر اور اسے آپ کے ہاتھوں بے دردی سے پیٹتا ہوا دیکھتا رہا۔ بابا جان ہم نے اس غریب یتیموں کے باپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ہم نے اس کی محنت کی کمائی چھین لی اور اس کے بچوں کی عید برباد کر دی۔ ہم نے اس کی محنت کی کمائی چھین لی اور اس کے بچوں کی عید برباد کر دی ہے۔ مجھے اس کی آہوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے اس کی آہوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ خدارا مجھے معاف کر دیں اور اس رحیم کو ڈھونڈ کر اس کے پیسے واپس کر دیں۔ اپنے حصے کے بیٹے کے منہ سے یہ قیامت خیز اور دل دہلا دینے والا سچ سن کر سیٹھ جمال کے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی اور اس کا سارا غرور اور تکبر ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے اچانک رحیم کی وہ روتی ہوئی اور سچی قسمیں یاد آنے لگی جب وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہا تھا کہ اس نے چوری نہیں کی۔ سیٹھ جمال کے دل پر ایک ایسا بھاری اور ہولناک احساس جرم اور پچھتاوا حاوی ہو گیا جس نے اس کی عید کی تمام خوشیوں کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دیا
اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی دولت اور اپنے تکبر کے نشے میں آندھا ہو کر ایک انتہائی غریب، شریف، روزے دار اور بے گناہ انسان کو جانوروں کی طرح مارا تھا، اور اسے بغیر تنخواہ کے گھر سے نکال کر اس کے معصوم اور یتیم بچوں کے منہ سے روٹی کا نوالا اور ان کی عید کی خوشیاں چھین لی تھی۔ سیٹھ جمال کا ضمیر اسے زندہ جلا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے اس پر کوئی بہت بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے عید کے وہ شاندار اور قیمتی کپڑے نوچ ڈالے اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے کمرے میں رونے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی اس وقت اپنے اس غریب ڈرائیور رحیم کو ڈھونڈے گا، اس کے قدموں میں گر کر اس سے اپنے اس بھیانک ظلم کی معافی مانگے گا، اور اسے اس کی تنخواہ اور عیدی کے ساتھ بہت سارے پیسے دے گا، اس کی عید کی خوشیاں واپس لٹائے گا، تاکہ وہ اللہ کے قہر اور اس غریب کی بد دعا سے بچ سکے۔ سیٹھ جمال نے فوراً الماری سے پیسوں کے کئی بڑے بنڈل نکالے اور انہیں ایک بڑے لفافے میں ڈال کر اور اپنی سب سے بڑی اور مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر خود ڈرائیو کرتا ہوا پاگلوں کی طرح اس پسماندہ اور کچے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ بار بار رو رہا تھا اور اپنے اللہ سے اس بے گناہ پر کیے گئے ظلم کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ رحیم کے بچوں کو گلے لگائے گا اور ان کے لیے عید کا بہت سارا سامان لے کر جائے گا۔ سیٹھ جمال کی گاڑی اس غریب اور سنسان محلے کی ان کچی اور دھول بھری گلیوں میں داخل ہوئی، جہاں کے راستے انتہائی خراب تھے۔ وہ بمشکل اپنی گاڑی کو ان تنگ گلیوں سے گزارتا ہوا اس گلی کے بالکل آخری کونے تک پہنچا، جہاں اس غریب ڈرائیور رحیم کی وہ ٹوٹی ہوئی اور خستہ حال جھوپڑی موجود تھی۔ جھوپڑی کے باہر ایک عجیب سی خاموشی اور موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہاں عید کی کوئی چہل پہل یا بچوں کے کھیلنے کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سیٹھ جمال کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ اس نے اپنی گاڑی سے باہر قدم رکھا، اس کے ہاتھوں میں وہ پیسوں سے بھرا ہوا بڑا لفافہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اور انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کے پرانے اور کچے دروازے کے بالکل پاس پہنچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ دروازہ کھٹکھٹائے گا اور رحیم کو آواز دے گا، لیکن دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ سیٹھ جمال نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرانے دروازے کو تھوڑا سا اور پیچھے کیا اور انتہائی شرمندگی اور ندامت کے ساتھ جھوپڑی کے اندر جھانکا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے سے اندر جھانکا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹ گئی، کیونکہ اس چھوٹی اور تاریک جھوپڑی کے اندر کا منظر اتنا زیادہ ہولناک، دل چیر دینے والا اور قیامت خیز تھا کہ سیٹھ جمال کا سارا وجود ایک سوکھے پتے کی طرح بری طرح کانپنے لگا۔ اس کی سانسیں اس کے حلق میں ایک کانٹے کی طرح پھنس گئی اور اس کے دماغ نے کام کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ اس نے دیکھا کہ جھوپڑی کے بالکل درمیان میں کچی اور دھول بھری زمین پر رحیم کے وہ تینوں چھوٹے اور معصوم بچے انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان تینوں یتیم بچوں کے جسموں پر انتہائی خوبصورت، چمکدار اور بالکل نئے عید کے کپڑے موجود تھے۔ ان کے پاؤں میں نئے جوتے تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں مٹھائیوں کے ڈبے اور رنگ برنگے کھلونے تھے۔ وہ بچے انتہائی معصومیت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنے نئے کپڑے دکھا رہے تھے اور دھیمی آواز میں ہنس رہے تھے تاکہ ان کی آواز سے کوئی جاگ نہ جائے۔ ان بچوں کے چہروں پر عید کی وہ سچی اور بے پناہ خوشی چھائی ہوئی تھی،
جس کا رحیم نے ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن اس خوشی اور ان چمکدار کپڑوں کے بالکل پیچھے ایک ایسا دل دہلا دینے والا اور روح کو فنا کر دینے والا منظر تھا جس نے سیٹھ جمال کی آنکھوں کے سامنے موت کا اندھیرا چھا دیا۔ اس تاریک کونے میں زمین پر بچھی ہوئی ایک انتہائی پرانی، ٹوٹی ہوئی اور خون سے لت پت چٹائی پر رحیم کا کمزور اور لاچار جسم بالکل بے حس و حرکت اور بے جان پڑا ہوا تھا۔ رحیم کے کپڑے جو کل تک صرف دھول اور مٹی سے آٹے ہوئے تھے، وہ اب مکمل طور پر انتہائی گہرے اور سرخ خون میں بھیگے ہوئے تھے۔ اس کے پیٹ اور اس کی کمر کے نچلے حصے سے مسلسل اور بے تحاشا خون رس رہا تھا، جس نے اس کچی جھوپڑی کی مٹی کو بھی سرخ اور گیلا کر دیا تھا۔ رحیم کا چہرہ موت کی طرح بالکل زرد اور سفید پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ہونٹوں پر انتہائی شدید درد اور تکلیف کے گہرے نشان جمے ہوئے تھے۔ وہ بے ہوش تھا اور اس کی سانسیں اتنی زیادہ مدھم اور کمزور چل رہی تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری اور ٹوٹی ہوئی ہچکیاں لے رہا ہو۔ سیٹھ جمال کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پیسوں اور نقدی سے بھرا ہوا لفافہ چھوٹ کر اس کچی اور خون آلود زمین پر گر گیا اور وہ ہزاروں روپے مٹی میں بکھر گئے۔ سیٹھ جمال کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو زندہ حالت میں اس کے سینے سے نکال کر کسی دہکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا ہو۔ وہ دیوانوں اور پاگلوں کی طرح اپنے گھٹنوں کے پل زمین پر گر پڑا اور گھسیٹتا ہوا رحیم کے اس خون میں لت پت اور بے ہوش جسم کی طرف بڑھنے لگا۔ رحیم کے معصوم بچوں نے جب سیٹھ جمال کو روتے ہوئے اور زمین پر گرتے ہوئے اندر آتے دیکھا تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں سے سب سے بڑے بچے نے انتہائی معصومیت اور دھیمی آواز میں سیٹھ جمال سے کہا کہ انکل آپ شور مت کریں، ہمارے بابا جان سو رہے ہیں۔ کل رات جب وہ گھر آئے تھے تو ان کے پاس ہمارے نئے کپڑوں کے لیے پیسے نہیں تھے اور وہ بہت رو رہے تھے، لیکن پھر وہ دوبارہ گھر سے باہر گئے اور رات کو بہت دیر بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس ہمارے لیے یہ خوبصورت نئے کپڑے، یہ میٹھے کھانے اور یہ کھلونے تھے۔ بابا جان کے کپڑوں پر بہت سارا خون لگا ہوا تھا اور وہ درد سے رو رہے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں مسکراتے ہوئے بتایا کہ راستے میں ان کا ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں چوٹ لگی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے عید کا سامان لے آئے ہیں۔ بابا جان نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے یہ نئے کپڑے پہنائے، ہمیں مٹھائی کھلائی اور پھر وہ درد سے چیختے ہوئے اس پرانی چٹائی پر گر کر سو گئے۔ آپ انہیں مت جگائیں کیونکہ وہ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ ان معصوم اور یتیم بچوں کی یہ انتہائی دل چیر دینے والی، لاچار اور روح کو تڑپا دینے والی باتیں سن کر سیٹھ جمال کے سینے میں ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوا جس نے اس کے ضمیر کو اور اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے چھلنی کر کے رکھ دیا۔ اسے پوری طرح سمجھ آ گیا تھا کہ اس ظالم دنیا میں ایک غریب اور مجبور باپ اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر کس حد تک جا سکتا ہے۔ سیٹھ جمال روتا ہوا اور دھاڑے مارتا ہوا رحیم کے اس بے ہوش اور ٹھنڈے جسم کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے رحیم کے خون آلود کپڑوں کو تھوڑا سا ہٹایا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پوری طرح پھٹ گئی۔ رحیم کے پیٹ کے بالکل دائیں جانب ایک انتہائی بڑا، گہرا اور خوفناک قسم کا زخم موجود تھا جسے انتہائی بے دردی اور جلتی اور برے طریقے سے موٹے دھاگے سے سیاہ کیا گیا تھا اور اس زخم سے اب بھی مسلسل تازہ خون بہہ رہا تھا۔ اس زخم کے بالکل پاس ہی رحیم کے خون سے بھرے ہوئے ہاتھ کی مٹی میں ایک مڑی تڑی اور خون میں بھیگی ہوئی پرچی مضبوطی سے دبی ہوئی تھی۔ سیٹھ جمال نے پاگلوں کی طرح روتے ہوئے رحیم کے اس ٹھنڈے ہاتھ کو کھولا
اور اس خون آلود پرچی کو نکال کر اسے اپنی روتی ہوئی اور کانپتی ہوئی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اس پرچی پر شہر کے ایک انتہائی ظالم، غیر قانونی اور چھپے ہوئے شفاخانے کی مہر لگی ہوئی تھی، اور اس پر کالے اور موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا کہ اس غریب انسان نے اپنے جسم کا ایک انتہائی اہم حصہ، یعنی اپنا ایک گردہ ہمارے ہاتھ بیچ دیا ہے، اور اس جسم کے حصے کی قیمت کے طور پر اسے چند ہزار روپے ادا کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے اس درد اور اس تکلیف کو برداشت کر سکے۔ یہ قیامت خیز، ہولناک اور دل دہلا دینے والی حقیقت پڑھ کر سیٹھ جمال کے منہ سے ایک ایسی دردناک، انتہائی بلند اور بھیانک چیخ نکلی جس نے اس جھوپڑی کے پورے سناٹے کو اور آسمان کو بری طرح چیر کر راکھ کر دیا۔ اس کا وہ سارا باطل اور جھوٹا غرور، اس کی وہ بے تحاشا دولت کا نشہ اور اس کی وہ فرعونیت جو اس نے ساری زندگی اپنے ماتھے پر سجائی ہوئی تھی، وہ اس ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو کر اور راکھ بن کر اسی جھوپڑی کی کچی مٹی میں بکھر گئی تھی۔ اسے اب اس ہولناک سچائی کا پوری طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ کل رات جب اس نے اپنے اس انتہائی غریب، نیک اور روزے دار ملازم پر اپنے ہی بیٹے کی چوری کا وہ جھوٹا اور غلیظ الزام لگا کر اسے جانوروں کی طرح مرا تھا اور اس سے اس کی محنت کی کمائی اور اجرت دیے بغیر دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا، تو وہ بیچارہ اور مجبور باپ اپنے ان یتیم بچوں کی بھوک اور ان کی عید کی خوشیوں کی خاطر کس طرح ٹوٹ چکا تھا۔ رحیم کے پاس اپنے بچوں کو عید کے نئے کپڑے دلانے کے لیے اور ان سے کیا ہوا وہ سچا وعدہ پورا کرنے کے لیے کوئی راستہ اور کوئی پیسہ نہیں بچا تھا، اور وہ اس شرمندگی اور ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے معصوم اور یتیم بچے عید کے مبارک دن پر پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر لوگوں کا مذاق بنے۔ اس لیے اس مجبور باپ نے اپنی عزت اور اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر موت کے منہ میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس نے شہر کے ان ظالم اور لالچی جرحوں کے پاس جا کر اپنے جسم کا ایک حصہ انتہائی سستے داموں بیچ ڈالا تھا تاکہ اس کے بدلے ملنے والے ان چند روپیوں سے وہ اپنے بچوں کے لیے عید کے وہ چمکدار کپڑے اور وہ مٹھائیاں خرید سکے جو اس وقت ان بچوں کے ہاتھوں میں موجود تھیں۔ سیٹھ جمال اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو انتہائی سختی سے نوچنے لگا، اور وہ اسی کچی اور خون سے بھری ہوئی زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر دیوانوں اور پاگلوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے منہ سے صرف یہی الفاظ نکل رہے تھے کہ ہائے، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے تو ایک فرشتوں جیسے بے گناہ اور معصوم انسان کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ میں نے ایک باپ کو اس کے معصوم بچوں کی خوشی کے لیے اپنا جسم کاٹنے پر مجبور کر دیا۔ میری اس بے تحاشا دولت پر لعنت ہو، میرے اس جھوٹے تکبر پر اور میرے اس غرور پر ہزار بار لعنت ہو جس نے مجھ سے میرے دل کا رحم اور میرا احساس چھین لیا اور مجھے ایک خونخوار درندہ بنا دیا۔ سیٹھ جمال کی وہ ساری دولت، اس کے وہ تمام مہنگے ہیرے، اس کے وہ تمام کارخانے اور اس کی وہ ساری طاقت اس ایک غریب اور بے ہوش پڑے ہوئے باپ کی قربانی اور اس کے خون کے سامنے مکمل طور پر ہار چکی تھی اور حقیر ہو چکی تھی۔ وہ پیسے جو سیٹھ جمال معافی مانگنے کے لیے لفافے میں لایا تھا، وہ اب مٹی میں گرے ہوئے تھے اور ان کی کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں بچی تھی، کیونکہ رحیم نے اپنے خون اور اپنے گوشت کی قیمت چکا کر اپنے بچوں کی عید خرید لی تھی۔ سیٹھ جمال نے تڑپتے ہوئے اور روتے ہوئے رحیم کے اس خون آلود اور ٹھنڈے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا، اور وہ زور زور سے رحیم کے رخساروں کو تھپ تھپا کر
اسے پکارنے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ رحیم میرے بھائی، خدارا اپنی آنکھیں کھولو، مجھے معاف کر دو، میں ایک انتہائی آندھا اور ظالم انسان تھا جس نے تمہاری سچائی کو نہیں پہچانا۔ میں نے اپنے بیٹے کے گناہ کی سزا تمہیں دی۔ تم چور نہیں تھے، تم تو ایک انتہائی سچے، بہادر اور عظیم باپ ہو جس نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ خدارا ایک بار اپنی آنکھیں کھول لو، میں تمہارے بچوں کی ساری زندگی ذمہ داری لوں گا۔ میں اپنی ساری دولت اور اپنی ساری جائیداد تمہارے قدم میں رکھ دوں گا، لیکن تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، ورنہ میری روح ساری زندگی اسی احساس جرم کی آگ میں جلتی رہے گی اور مجھے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ لیکن رحیم کا جسم اب بہت زیادہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ غیر قانونی اور گندے طریقے سے کی گئی اس جراحی کی وجہ سے رحیم کے جسم سے اتنا خون بہہ چکا تھا کہ اس کے جسم میں جینے کی کوئی رمق باقی نہیں بچی تھی۔ اس کے کانوں تک سیٹھ جمال کی یہ معافیاں اور اس کی یہ چیخیں نہیں پہنچ رہی تھی، کیونکہ وہ اس ظالم بے حس اور پتھر دل دنیا سے بہت دور اپنے سچے اور انصاف کرنے والے رب کے پاس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ رحیم کے وہ معصوم اور یتیم بچے جو اب تک عید کی خوشیوں اور اپنے نئے کپڑے پہننے میں مگن تھے، جب انہوں نے سیٹھ جمال کو اس قدر دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے اور اپنے باپ کے خون کو دیکھتے ہوئے سنا تو ان کے معصوم ذہنوں پر بھی ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک صدمہ گزرا۔ وہ اپنے نئے کھلونے اور مٹھائیاں زمین پر پھینک کر بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے اس خون میں لت پت اور بے ہوش جسم کے پاس آ کر گر پڑے اور وہ بھی زور زور سے رونے لگے۔ وہ اپنے چھوٹے اور نرم ہاتھوں سے اپنے باپ کی اس زرد اور خون آلود چہرے کو چھو رہے تھے اور اسے پکار رہے تھے کہ بابا جان اٹھ جائیں، دیکھیں ہم نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں، اب آپ ہمیں اپنے ساتھ عید کی نماز پڑھنے لے کر چلیں۔ بابا جان ہمیں یہ کپڑے نہیں چاہیے، آپ اپنی آنکھیں کھولیں۔ بچوں کی ان دلخراش سسکیوں اور ان کی اس معصوم پکار نے سیٹھ جمال کے سینے کو مکمل طور پر چیر کر رکھ دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ قدرت کا ایک انتہائی ظالمانہ اور عبرتناک انتقام اس پر نازل ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنی بڑی اور اتنی ہولناک شرمندگی کا سامنا کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھا اور اس نے باہر گلی میں بھاگ کر زور زور سے چیخنا شروع کر دیا تاکہ کوئی اس کی مدد کو آئے اور وہ رحیم کو کسی بہت بڑے شفا خانے میں لے جا کر اس کی جان بچا سکے۔ محلے کے کچھ غریب لوگ اس کا شور سن کر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جلدی سے رحیم کے اس بے ہوش اور خون میں لت پت جسم کو اٹھا کر سیٹھ جمال کی اس بڑی اور مہنگی گاڑی میں ڈالا۔ سیٹھ جمال خود گاڑی چلاتا ہوا اسے شہر کے سب سے مہنگے اور سب سے بڑے شفا خانے کی طرف لے کر بھاگا۔ راستے میں وہ بار بار روتا جاتا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر رحیم کی زندگی کی بھیک مانگتا جاتا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر رحیم کو کچھ ہو گیا تو وہ اپنی باقی کی ساری زندگی کس طرح گزارے گا اور ان معصوم اور یتیم بچوں کو کیا جواب دے گا جن کی خوشیوں کی خاطر ان کے باپ نے اپنا جسم کٹوا دیا تھا۔ شفا خانے پہنچ کر ماہر اور بڑے طبیبوں نے فوراً رحیم کو ایک انتہائی خاص اور بڑے کمرے میں منتقل کیا اور اس کے جسم سے بہنے والے خون کو روکنے اور اس کی جان بچانے کی پوری کوشش شروع کر دی۔ سیٹھ جمال اس کمرے کے باہر کچی زمین پر بیٹھا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گرا ہوا تھا۔ اس نے شفا خانے کے تمام لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا، اپنے ظلم کا اور اپنے اس جھوٹے تکبر کا
اقرار کر لیا تھا، جس نے ایک غریب انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ گھنٹوں کی انتہائی طویل اور صبر آزما کوششوں کے بعد آخر کار ایک طبیب باہر آیا اور اس نے سیٹھ جمال کو بتایا کہ رحیم کی حالت انتہائی نازک ہے اور اس کے جسم سے بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کے دماغ کو شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن اللہ کی قدرت اور اس کی کسی نیکی کی وجہ سے اس کی سانسیں ابھی چل رہی ہیں اور شاید وہ کچھ دنوں کے بعد خطرے سے باہر آ جائے۔ یہ خبر سن کر سیٹھ جمال نے اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کیا اور اس نے وہیں زمین پر بیٹھ کر یہ پختہ اور سچا ارادہ کیا کہ وہ آج کے بعد کبھی کسی غریب پر ظلم نہیں کرے گا، کبھی کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام نہیں لگائے گا اور اپنا سارا غرور اور تکبر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس نے رحیم کے ان تینوں یتیم اور معصوم بچوں کو اپنے گلے لگایا اور انہیں اپنے گھر لے آیا تاکہ وہ ان کی اپنے سکے بچوں سے بڑھ کر دیکھ بھال کر سکے۔ بلال بھی اپنی اس چوری اور اپنے اس جھوٹ کے اس قدر بھیانک اور قیامت خیز انجام کو دیکھ کر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی ساری بری عادتیں چھوڑ دی تھیں اور وہ بھی رحیم کی خدمت کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں لگ گیا تھا۔ عید کا وہ مبارک دن سیٹھ جمال اور اس کے خاندان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سبق اور سب سے بڑی عبرت بن کر آیا تھا، جس نے ان کے پیسوں اور ان کی بے تحاشا دولت کی اصل اوقات ان کے سامنے لا کر رکھ دی تھی۔ رحیم کی اس بے پناہ اور ہولناک قربانی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ دنیا میں ایک غریب اور سچے باپ کی محبت کے سامنے بادشاہوں کے خزانے بھی حقیر اور بے معنی ہوتے ہیں، اور جب ایک مجبور انسان اپنے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے اپنا خون بہاتا ہے تو اس کی وہ قربانی ظالموں کے تکبر کے محلوں کو ریزہ ریزہ کر کے ان کو دلوں میں احساس اور ندامت کی وہ آگ جلا دیتی ہے جو مرتے دم تک بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ اور یہی قدرت کا وہ سب سے بڑا سچ اور اٹل انصاف تھا، جس نے ایک مغرور سیٹھ کو ایک غریب گاڑی چلانے والے کے قدموں میں رونے پر مجبور کر دیا اور اسے اس دنیا میں ہی اس کے غرور کی سب سے بڑی اور سب سے عبرتناک سزا دے دی تھی، تاکہ وہ ساری زندگی اس پچھتاوے کے ساتھ گزارے کہ اس کے ایک جھوٹ نے ایک معصوم انسان کا خون بہایا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل AQ اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔